اس پر ہمیں فخر ہو اور ہمیں یقین ہو کہ یہ عمل اللہ کو پسند ہے اور ایسا عمل کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بشمار یہ ہے سب چیزوں کا ذکر یہاں پہ کرنا ہے وقت کی نظام مد نظر رکھتے ہوئے، کچھ قرآن کی روشنی میں، کچھ فرمان مصطفیٰ کی روشنی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 کا میں نے انتخاب کیا پہلے، اس میں اللہ تعالیٰ وحی فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ گناہوں سے معافی مانگنے والے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والے سے پیار کرتا ہے۔ توبہ کا عمل گویا اللہ کو بڑا پسند ہے، جو توبہ کرنے والوں میں داخل ہو جائے وہ خدا کے پیار کرنے والوں بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کی ڈیٹیل میں مناسب نہیں، وقت نہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اور دوسری آیت اس کے ساتھ متصل جو دوسرا پیغام دیا وہ یہ وَيُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ، اللہ صاف اور پاک رہنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اس سے دونوں مراد ہیں، الطہور شطر الایمان، جو صفائی پسند ہو اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، جیسے فرمایا الطہور شطر الایمان، یہ صفائی آدھا ایمان ہے، نصف ایمان اس میں ہے۔ اور دوسرا جو خود کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے، خود کو گناہوں کی طرف مائل نہیں ہونے دیتا اللہ اس سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور پھر یہی بات آگے سورہ توبہ میں کہی، آیت نمبر 108، اس میں اللہ جل وعلا فرماتے ہیں جب ایک مسجد بنائی گئی تھی، مسجد ضرار، جب حضور غزوہ تبوک پر جانے لگے تھے، کچھ منافقین نے مل کر مسجد بنائی اور مقاصد یہ تھے جو قرآن نے بیان کر دیے اس بات میں، مقاصد یہ تھے کہ لوگوں کو یہاں جمع کریں گے جو اسلام کو پسند نہیں کرتے اور بظاہر اسلام کا لبادہ ہونا ہوا ہے، ان کو برقرائیں گے، اسلام کے خلاف سازش پر ان کو ماریں گے، اسلام کے دشمنوں سے رابطے رکھیں گے اور معذرہ اسلام کی ابھرتی ہوئی تحریک کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ مقاصد مسجد بنائیں گے کہ لوگ ایک دفعہ آئیں گے خدا کا گھر سمجھ کر، پھر ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے، ان کے ذہنوں کو صاف کریں گے۔ تو حضور کی بارگاہ میں آئے کہ ہمیں مسجد بنائی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ دور نہیں جا سکتے، بچے اتنا سفر نہیں کر سکتے، عورتیں نہیں جا سکتی، تو ہم نے ان کے لیے یہاں پہ قریب آبادی کی مسجد بنا دی ہے، لہٰذا آپ ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائیں، لوگ دیکھیں گے کہ حضور کو یہ پسند ہے مسجد، تو پھر لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آقا اس وقت جہاد کی تیاری میں مصروف تھے، حضور نے فرمایا کہ میں جب واپس آؤں گا پھر دیکھوں گا، اب ممکن نہیں ہے، آقا چلے گئے۔ بعد میں جب آئے تو پھر یہ آیت نازل ہوئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جنہوں نے ایک مسجد تیار کی جس کو مسجد ضرار کہتے ہیں۔ ضرار کا معنی ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد، مسجد ضرار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی مسجد، وکفرا اور کفر کو پروان چڑھانے والی مسجد، تفریقا بین المؤمنین مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی مسجد۔ پھر آگے فرمایا یہ قسمیں کھائیں گے وَلَا يَعْرِفُونَ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے ارادے سے بنائی ہے، ہمارا کوئی غلط تصور نہیں ہے، غلط مقصد نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کا مقصد بھلائی نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام کا فروغ نہیں ہے، ان کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے۔ لا تقم فیہ ابدا، میرے محبوب آپ کبھی بھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، کبھی بھی نہ جانا اس مسجد۔ جس مسجد کی بنیاد ہی لوگوں کے اندر فرقہ ڈالنے کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اناج پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی ہو، اس سے منع کر دیا لا تقم فیہ ابدا، اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا۔ لمسجد اسسس علی التقوی من اول یوم، بلکہ اس مسجد میں کھڑے ہونا جس کی پہلے دن سے بنیاد تقوی پر رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی۔
وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو. فی رجال یحبون ان یطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں. اس مسجد میں ایسے لوگ آتے ہیں جو پاک رہنے کے عمل کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک لوگوں سے ہی محبت کرتا ہے. مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے خود کو گناہوں سے پاک کرنا ہے. یہاں بھی مسجد کی مقصدیت بھی بیان کرتی کہ مسجد میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ بھائی تعالیٰ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ کبھی اپنے آپ کو گناہوں میں لت نہیں دیکھیں گے، گناہ کے قریب بھی خود کو کریں گے، معاف کر دیں. تو اللہ توبہ کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ گناہ سے پاک رہنے والے سے بھی پیار کرتا ہے. تیسری چیز، ان اللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران فرمایا اللہ احسان کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ، احسان کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے جو نیکی کرتا ہے. اور یاد رکھیں نیکی بنتی ہی تب ہے جب اس کے پیچھے جتوانا مقصد نہ، ایذا مقصد نہ. نیکی اگر جتا دی جائے، بتا دی جائے کہ میں نے تم پر نیکی کی تھی، بس اتنا بتانا ہے، وہ ضائع. وہ نیکی تب تک نیکی رہتی ہے جب تک وہ جتائی نہ جائے، بتائی نہ جائے، اس کا احساس دوسرے کو دلایا نہ جائے. اگر احساس دلا دیا تو نیکی ختم ہو. آپ لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بات ہوئی، آپ کو ناگوار گزری، آپ نے اس کو بتا دیا کہ میں نے تم پر لاکھوں خرچ نہیں کیا، میری عزت پر تم نے خرچ کیا تھا، کوئی مفاد نہیں تھا، تب کوئی لالچ نہیں تھا، تب نیک نیتی سے خرچ کیا تھا، نیک نیتی سے، تب فطور نہیں تھا نیت. لیکن جب فطور آ گیا، اس کو بتا دیا کہ میں نے لاکھوں تم پر خرچ نہیں کیا، وہ ساری کی سارا ضائع کرے. تو نیکی کی تعریف یہ ہے کہ نیکی جس پر کی ہے اس کو بتایا نہ جائے. اس کو نہیں پتا، یا جس کے لیے کی ہے اس کو نہیں پتا. اللہ جانتا ہے، جس پر کی ہے وہ بھی جانتا ہے. بتانا ضروری ہے، دکھانا ضروری ہے، لوگوں کو کہنا ضروری ہے کہ میں نے اس پر نیکی کی، تو وہ نیکی ختم ہو گئی، اس کی روح ختم ہو گئی. وہ نیکی نہ رہی بلکہ بدی میں بدل گئی، اب گناہ ہو گیا. وہ جس کو ایذا دے رہے ہیں آپ نیکی کر کے، اب تو گناہ ہو گیا، وہ نیکی گناہ میں بدل گئی. کیسے نیکی کی تھی اس کو خوش کرنے کے لیے، اب جتائی ہے اس کو تنگ کرنے کے لیے. تو مومن کو تنگ کرنا یہ گناہ ہے، اس کو تکلیف دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ بھول نیکی کرنے کے بعد نیکی کا دریا میں ڈال. مقصد یہ تھا محاورہ کہ اب نیکی کی ہے اس کو یاد بھی نہیں رکھنا کہ میں نے کی ہے یا نہیں. تمہارے باپو گمان میں بھی نہ آئے کہ میں نے کی ہے کہ نہیں. اگر باپو گمان میں ہے اور اس سے زبان پر آ گئی تو ساری کی ساری دری کی دری رہے گی. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں. فرمایا جو حدیث پاک میں ہے جو مجھ پر توکل کرتا ہے، مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھے کافی سمجھتا ہے، میں جو سمجھتا ہے وہ پورا کر دیتا ہوں، جو سمجھتا ہے میں پورا کر دیتا ہوں. اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو توکل کرتا ہے اللہ پر. پھر فرمایا واللہ یحب ان اللہ یحب المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں سے پیار کرتا ہے. جو اس سے ڈرتے ہیں اللہ اس سے پیار کرتا ہے، بلکہ وہ پکارتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ایمان والو ابھی تک وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. کب وقت آئے گا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا؟ تمہارے دل خشیت الہی سے لرزیں گے،
تمہارے دلوں میں خدا کی محبت پیدا ہوگی. یہ وقت کب آئے گا؟ تو اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، جو تقوی اختیار کیے بیٹھے ہیں. اور پھر آگے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. مصیبت میں، پرابلم میں صبر کرتے ہیں، اللہ اس کو پیار کرتا ہے. یہ صبر نہیں ہوتا کہ ایک نے مجھ پر زیادتی کی ہے، اب میں کر نہیں سکتا، وہ طاقتور ہے، وہ طاقتور ہے، پھر کہہ دیا میں تو صبر کرتا ہوں، اللہ سے اجر مانگتا ہوں. یہ تو ہاں صبر یہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں پھر نہیں لے رہے ہیں. عظمت یہ ہے کہ آپ لینے پر قادر ہیں پھر نہیں لے رہے ہیں. کس ساتھ زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اگر وہ کمزور ہے ہم اس کو معاف کر دیں. اللہ معاف کرنے والوں کو بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. جو طاقتور ہے اس کو معاف کیا کرنا ہے آپ نے تو معاف کرنا ہے جو کمزور ہو اس کو. طاقتور کو معاف کرنے سے اجر نہیں ملتا کہ وہ تو معاف کرنا آپ کی مجبوری ٹھہرا، آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. دل میں ارادہ ہے کہ اس سے بدلہ ہم لے نہیں سکتے، تو آپ نے کہا میں نے معاف کر دیا. یہ کیا معافی ہے؟ ہاں جس پر قادر ہو، ظلم کا بدلہ ظلم سے لے سکتے ہو، زیادتی کے بدلے میں زیادتی کر سکتے ہو، پھر معاف کریں. یہ ہے معاف کرنا. میرے نبی مکرم فتح مکہ کے دن وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، تھر تھر کام رہے تھے، لرزہ بھرا کام تھے. انہوں نے حضور پر پتھر برسائے تھے، حضور پر کوڑا پھینکا تھا، حضور کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے. میرے حضور کو 2.5 سال کے لیے قید رکھا تھا شبی ابی طالب میں، معاشرتی بائی کاٹ کیا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا، حضور کا سوشل بائی کاٹ تھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. طرح طرح کی اذیتیں دی تھی. وہ سارے کھڑے تھے. اب حضور قادر تھے، جو چاہتے کر سکتے تھے، لیکن اس حال میں میرے نبی مکرم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ ہے معافی، میں نے معاف کر دیا. تو اللہ معاف کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے. اللہ صبر کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہے. اور پھر صبر کرنے والے کا اتنا اجر ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. صرف پسند نہیں کرتا، ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اللہ ساتھ دیتا ہے اس کا. اب اس نے معاف کر دیا، صبر کیا، برداشت کیا. اور یاد رکھنے کی جو برداشت ہوتا ہے یہ غلط بات بھی تو ہوتا ہے، صبر غلط بات بھی تو ہوتا ہے. اور ہم کہہ دیں کہ نہیں جی میں نہیں برداشت کر سکتا، غلط میں برداشت نہیں کر سکتا. ٹھیک برداشت کرنا تھا آپ نے. سوال ہے جو ٹھیک ہو رہا تھا اس کو برداشت کرنا تھا، بھئی غلط کو ہی تو برداشت کرنا تھا. ہاں ایسا غلط جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہو، جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہو، آپ اس کو برداشت نہ کریں، اس کے خلاف کھڑے ہو، آواز بلند کریں، ہاتھ سے روکے، زبان سے روکے، نفرت کریں، وہ نہیں. لیکن جس کا آپ کی ذات تک تعلق ہو آپ اس پر صبر کریں، اس کو برداشت کریں. یہ برداشت کرنا ہے. غلط کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے. آپ کو غصہ آیا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس پر کسی بات ہے اس کے بدلے میں برداشت کرنا ہے. تو اللہ پھر ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے. پھر فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ عدل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. اور یاد رکھ لو عدل قرآن مجید میں ہے، تم عدل کرو، انصاف کرو، اگر تمہارے بندے مقابل تمہارے والدین اور تمہاری اولاد کیوں نہ ہو. اگر تمہارے بندے مقابل تمہاری اولاد اور تمہارے والدین کیوں نہ ہو پھر بھی عدل کرو. ہماری برادری کا، ہمارے گھر کا، ہمارے خاندان کا کوئی فرد زیادتی کرتا ہے ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اس کا ساتھ دینا ہر صورت میں. یہ عدل نہیں ہے، یہ تو منافقت ہے، یہ تو ظلم ہے. اور اگر کوئی مخالف پارٹی کا سامنے آ جائے اور غلط کرے پھر ہمارا عدل انصاف کا نظام وفا ہو جاتا ہے، پھر ہم عادل بن جاتے ہیں، منصف بن جاتے ہیں. نہیں، عدل گھر سے شروع ہوتا ہے اور گھر سے شروع کرنا چاہیے. اپنے غلط کریں پھر بھی حق کہے بندہ، پرائے غلط کہیں پھر بھی حق کہے بندہ، اس کو عدل کہتے ہیں. تو فرمایا اگر اللہ سے محبت لینی ہے اور اللہ کے پیارے بندوں میں خود کو شامل کرنا ہے تو اس کا یہ حال ہے کہ عدل کریں.
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، عدل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، اللہ یحب الذین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کتنی کرتا ہے؟ فرمایا جو پھر لڑتا لڑتا میرے راستے میں مارا جائے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی اس کو مردہ کہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، اتنا پیار کرتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی مارا جائے وہ مردہ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مردہ لیکن پھر بھی میری بارگاہ میں زندہ ہے، میں مردہ ہونے کی نسبت اس کے بارے میں گوارا نہیں کرتا، وہ زندہ ہے، یہ پیار کرتا ہے۔ یہ لڑنا خدا کی عزت کے لیے، خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، حق کی خاطر لڑنا، ظلم کے خلاف لڑنا، یہ اللہ کا محبوب بننا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں خود کو شامل کرنا ہے، اور اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا مجھے لڑنے والے لوگ پسند ہیں، مجھے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ پسند ہیں، مجھے ظلم کے خلاف حق کہنے والے پسند ہیں۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بھی بنیں اور اللہ کی خاطر کسی ظالم کو ظالم بھی نہ کہیں، اللہ کی خاطر ظلم کے خلاف آواز بھی بلند نہ کریں، اللہ کی خاطر ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار بھی نہ ہو اور کہیں کہ اللہ سے پیار ہے ہمیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے ان سے پیار نہیں، مجھے ان سے پیار ہے جو میری خاطر لڑتے ہیں ظلم کے خلاف۔ ایک حدیث میں آگے ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ظالم حکمرانوں کے سامنے حق کہتا ہوا مارا جائے، حق کہتا ہوا مارا جائے، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں وہ سید الشہداء ہے۔ ایک ہی ہستی ہے جس کو میرے حضور نے سید الشہداء کہا، حضور کے چچا امیر حمزہ ہے۔ اس کے بعد حضور نے کسی کو سید الشہداء نہیں کہا، یعنی شہداء کا سردار حضور نے کسی کو نہیں کہا انفرادی طور پر۔ پھر حضور نے ایک اصول دے دیا، فرمایا امیر حمزہ ہیں میرے چچا سید الشہداء، بے دردی سے اللہ کے دین کی عزت و نصرت کے لیے لڑتے لڑتے مارے گئے، وہ سید الشہداء ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک اصول دے دیا، قاعدہ دے دیا کہ سید الشہداء وہ ہے جو میرے دین کی عزت کے لیے حق بات کہے اور مارا جائے، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ امام علی مقام امام حسین کو سید الشہداء اس اصول کے تحت کہتے ہیں، وہ بھی حق کی خاطر نکلے، حق کی خاطر آواز بلند کی اور حق کی خاطر مارے گئے، وہ بھی سید الشہداء ہے۔ اور ان کے بعد آج تک جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہوا، نیت نیک ہو، مفاد نہ ہو، حق کی نیت ہو، لوگوں کو فلاح اور لوگوں کے فائدے کے لیے نکلا ہو اور حق کی آواز بلند کرے، مارا جائے، وہ سید الشہداء ہو۔ اللہ ان سے پیار کرتا ہے تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اور پھر فرماتا ہے یا جو الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے بندے تجھے نہیں معلوم میں کتنا پیار کرتا ہوں، میری بارگاہ سے دور کیوں جاتا ہے؟ پلٹا، میں بہت کریم ہوں۔ قرآن 30واں پارہ سورہ فتح، اللہ فرماتا ہے پلٹا، مجھ سے دور جانے والے، دور بھاگنے والے، پلٹا، تجھے نہیں معلوم میں کتنا کریم ہوں۔ اللہ بہت کریم ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی بات کو مانتے ہیں، جو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ اب چند نمونے حدیث پاک سے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ سارا جو دنیا میں ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ ساری مخلوق اللہ کا، اور اللہ اپنی مخلوق میں سے اس سے محبت کرتا ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، جو اس کے خاندان سے محبت کرتا ہے۔ دیکھ میرے بیٹے کو کوئی کہے، آپ کے بیٹے کو کوئی کہے برا بھلا، تو ہم اس سے پیار کریں نہیں کریں گے نا؟ جو ہمارے خاندان سے پیار کرے ہم اسی سے پیار کریں گے نا، اس کے لیے اچھے اثرات رکھے گا، اسی سے پیار ہوگا نا۔ تو فرمایا کہ ساری مخلوق اس کا خاندان ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا خاندان ہے، اور مجھے تم سے زیادہ وہ پیارا ہے جو میرے خاندان سے پیار کرتا ہے۔ اس کے خاندان کے
کسی ایک فرد سے دشمنی ہو اور پھر کہیں مولا ہم سے پیار کرے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ اگر خود کو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں چلتا پھرتا ہر شخص اس کا خاندان کا فرد ہے، اس کے خاندان کا فرد ہے۔ بقول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو بھی حقیر جاننے کی اجازت نہیں ہے، وہ نیکوکار ہے یا گناہگار ہے، کسی کو بھی حقیر جاننے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے حضور نے تو یہاں تک فرما دیا خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے، اے خانہ کعبہ تو خدا کا گھر ہے، محترم ہے، معزز ہے، تقریب والا ہے، عزت والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، ایک بندہ مومن کی تعظیم تجھ سے زیادہ ہے، اس کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ جس کعبے کی طرف ہم پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتے اس سے زیادہ عزت ہے عام بندہ مومن کی، عام خاص نہیں، یعنی ولی اللہ ضروری نہیں، عام بندے کی زیادہ عزت ہے اس سے۔ اس کو پیٹ بھی نہیں کرتے اور اس کو ذلیل کرنے سے دریک بھی نہیں کرتے۔ یہ دوہرا معیار نہیں، اس کی تعظیم کا اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اور بندہ مومن سے پیار کا بھی اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ یہ سارا میرا کنبہ ہے اور تم میں سے مجھے زیادہ محبوب وہ ہے جو میرے خاندان کے ہر فرد سے پیار کرتا ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آقا نے فرمایا اللہ دو خوبیاں رکھنے والوں سے پیار کرتا ہے، جس کے اندر دو خوبیاں ہوں اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا علم بردباری، پہلی کو جس کے اندر برداشت ہو اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ بڑی سادہ سادہ چیزیں ہیں، جو برداشت کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ دوسری چیز فرمایا جو نرمی برتے، سختی کرنے پر قادر تھا پھر نہیں کی، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں میں زندگی بھر حضور کے پاس رہا، 10 سال وہ کہتے ہیں میں حضور کے پاس رہا، بچپن میں آقا کے پاس حضور کے گھر کے کام کاج کرتا تھا، حضور جہاں بھیجتے تھے جاتے تھے، کہتے ہیں بس اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ نقصان بھی ہو جاتا، کوئی چیز دیتے دیتے نقصان ہو جاتا، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں جاتا کسی کھیل میں مصروف ہو جاتا، کوئی چیز راستے میں دیکھنے لگ جاتا، لیٹ ہو جاتی، حضور انتظار کرنے ہوتے، میں واپس آتا، کہتے ہیں آج تک میرے نبی نے نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا ہے، ناراضگی کا اظہار تک نہیں کیا۔ یہ ہے میرے نبی مکرم کی سنت۔ ہم بات بات پر ناراض ہونے والے اس نبی کی امت ہی نہیں ہے کیا؟ بات بات پر ڈانٹنے والے اس نبی کی امت ہی نہیں ہے کیا؟ ہم سے ملازم ہمارے محفوظ نہیں ہے، ہم سے ہماری اولاد محفوظ نہیں ہے، ہماری ڈانٹ سے ہماری بیوی محفوظ نہیں ہے، والدین محفوظ نہیں ہے، تاکہ پڑوسی رشتہ دار محفوظ نہیں ہے، اور تاجدار کائنات تو اپنے غلام سے بھی ایسا رویہ نہیں اپنا رہے جو ہم خونی رشتوں سے اپناتے ہیں، پھر بھی خود کو حکومت۔ افسوس کاش ہم بھی وہ کریں جو حضور نے کیا، نرمی برتیں، بردباری اختیار کریں۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پیار ہے جو میرے بندوں کو خوش رکھتا ہے، مجھے اس سے پیار ہے جو میرے بندوں کو۔ کیا ہمیں نہیں اندازہ کہ بندے کیسے خوش ہوتے ہیں؟ ہمیں سارا پتا ہے، ہم رکھنا نہیں چاہتے، پتا ہے کیسے رہتے ہیں۔ کبھی کوشش کی یہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں کو خوش کرنا ایجنڈے میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ فیصلہ تو یہ کر رہا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیمی کے شریف کی حدیث ہے، فرمایا مجھے اور میرے اللہ کو وہ پسند ہے کہ جو شخص کسی دوسرے کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھائے، جو دوسروں کی مدد کے لیے ایک قدم اٹھا کر نکلے، مجھے 1 مہینے کی میری مسجد میں اعتکاف کرنے سے وہ عمل زیادہ پسند ہے۔
مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف، حضور نے فرمایا 1 مہینہ اعتکاف مسجد نبوی میں اس سے زیادہ پیار ہے اس عمل سے جو کسی غریب مسکین یتیم اور کسی محتاج اور ضرورت مند شخص کی مدد کے لیے 1 قدم اٹھائے۔ اس میں 1 منٹ لگے، 2 منٹ لگے، 10 منٹ لگے، 20 منٹ لگے، ادھر 1 مہینہ اعتکاف کرنا ہے اور وہ بھی مسجد نبوی اس سے زیادہ محبت ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو شخص غصے کو کنٹرول کرتا ہے اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ ظاہر ہو، پردہ چاہتے ہیں نا۔ کتنے گناہ ہمیں تو اندازہ ہے، کہیں بھول گئے ہوں گے، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہیں، اور کئی ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو بتانے کے قابل بھی ہمارے اندر کتنے خبیث زدہ ہیں ہمیں پتا ہے اور میرے اللہ کو پتا ہے، لیکن یہ اللہ اس بندے کا آپس کا معاملہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بندے اور اللہ کا آپس کا معاملہ رہے، لوگوں تک یہ بات نہ پہنچے، اور اللہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے گناہ لوگوں تک پہنچے، اور جو پہنچاتا ہے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ غیبت اور چغلی کے ذریعے گناہ ٹرانسفر ہوتے ہیں نا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو ٹرانسفر کرتا ہے۔ گناہ ہے پھر بھی اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندہ عمر کے گناہ دوسروں کو پتا چلے، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے جو غیبت کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اگر چاہتے ہو کہ ان پر پردہ رہے تو غصے کو برداشت کرو۔ یہ حل بتا دیا، غصے پر قابو پاؤ، اور پھر فرمایا جو غصے پر قابو کرتا ہے، قابو پاتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کے دل میں رحمت بھرے گا۔ پھر آقا نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اور فرمایا جو شخص کسی دوسرے شخص کی مدد کے لیے چند قدم گھر سے نکلا، قدموں کے ذریعے نکلنا ہے نا، اللہ قیامت کے دن جب کوئی صراط سے گزرے گا اس کے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ کیونکہ یہ دنیا میں میرے بندہ مومن کے لیے نکلا تھا، قدموں کے ذریعے نکلا تھا، اب میں نے قیامت کے دن ان قدموں کو ثابت رکھنا ہے۔ اور پھر اگر فرماتے ہیں جو ہمارا ارادہ کرتا ہے ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کن سے پیار کرتا ہے؟ فرمایا جو ہمارا ارادہ کرتا ہے، یعنی جو ہمیں چاہتا ہے ہم اس کو چاہتے ہیں، جو ہمیں چاہتا ہے ہم اس کو چاہتے ہیں، جو ہمارا دھیان کرتا ہے ہم اس کا دھیان کرتے ہیں، جو ہم سے کچھ طلب کرتا ہے ہم اس کو عطا کرتے ہیں، جو ہم پر توکل کرتا ہے ہم اس کا وہ توکل پورا کرتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ موطا امام مالک میں روایت بڑی ایمان روز، فرمایا مجھ پر اس شخص کی محبت واجب ہے، مجھ پر اس شخص کی محبت واجب ہے، واجب ہے مجھ پر کہ میں اس سے پیار کروں۔ کس سے؟ اب سنیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس سے محبت کروں۔ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اس کی محبت کو، جو ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے۔ پھر فرمایا جو میری وجہ سے دوسرے کو ملنے جاتا ہے، اس کی زیارت کرتا ہے، اس کی عیادت کرتا ہے، اس پر محبت میری واجب ہو جاتی ہے۔ اور تیسری جو میری وجہ سے دوسرے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، اس کی مجلس اختیار کرتا ہے۔ اب یاد رکھیں اس سے ضروری نہیں کہ وہ کوئی ولی اللہ ہو اور آپ اس کی مجلس میں اللہ کے لیے جائیں، نہیں، یہ بندہ عام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کے لیے جانا ہے، آپ نے اللہ کے لیے جانا ہے، ثواب آپ کو اپنی نیت کا ملے گا۔ آپ اس کے بارے میں ضروری نہیں کہ وہ بڑا نیکوکار ہو، پرہیزگار ہو، عبادت گزار ہو، نہیں، وہ جیسا بھی ہو، آپ خدا کے لیے اگر جا رہے ہیں اس کے پاس، آپ کو جب ملے گا ملنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے، اس کی عیادت کے لیے۔ تو تین چیزیں ہوگی، اور چوتھی چیز فرمایا میری اس پر محبت واجب ہے جو میری خاطر دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، میری خاطر دشمنی کرتا ہے، میری اس سے محبت واجب ہے۔ تو اللہ ان لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی حدیث اللہ نے بھیج دی، فرمایا عیسیٰ میرے بندوں کو بتا دو اگر وہ میری عبادت زمین اور آسمان والوں کے برابر بھی کر لیں، زمین آسمان والوں کے برابر بھی کر لیں عبادت،
لیکن میری خاطر کسی سے محبت نہ کریں اور میری خاطر کسی سے دشمنی نہ کریں، ان کو اتنی زیادہ محبت کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ محبت بھی فائدے مند تبھی ثابت ہوگی جب میری خاطر دشمنی اور میری خاطر محبت کرے گا۔ آج ہم نے چند چیزیں دیکھی ہیں کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن عمل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگلے دن انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اللہ کن سے محبت نہیں کرتا، کن لوگوں سے محبت نہیں کرتا، یعنی کن سے نفرت کرتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجدہ اپنے محبوب کو